اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوگر ہوئے تو رحمت لے کر کے نہیں بلکہ رحمت سراپا رحمت بن کر کے آئے. سارے نبیوں نے رحمت لے کر کے آئے لیکن آپ کے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا رحمت لے کر کے اس دنیا میں جلوگر ہوئے. ہمارے نبی کی کیا شان شوق، ہمارے نبی نے تو رحمت لے کر کے آئے. اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمایا. کئی نبیوں کو الگ الگ قسم کے معجزات کسے کہتے ہیں؟ جو اولیاء کرام کو کرامت کہا جاتا تھا، جو نبیوں نے جو عالم کر دیتے تھے، جو کسی عام آدمیوں کے ذہنوں میں بات نہیں بڑھتی تھی، اسے معجزات کہا جاتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو عصا کی شکل میں معجزات لے کر کے آئے. بہت سارے نبیوں نے جب اس دنیا میں جلوگر ہوئے معجزات لے کر کے آئے لیکن آپ کے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات لے کر کے نہیں آئے بلکہ سراپا معجزہ بن کر کے آئے. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. محترم سامعین کرام، ہم مسلمانوں اور مومنوں پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں ہے بلکہ عالم کی ہر شے پر اور کفار مشرکین پر بھی رحمت ہے. آئیے، پچھلی امتوں کا کیا عالم تھا. پچھلی امتوں اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتی تو ان پر بارش بند کر دی جاتی تھی. پچھلی امتوں پر کوئی گناہ لگتا جاتا تھا، ان کے عالم میں کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی عذاب نازل فرما دیتا تھا. جیسا کہ قوم سمود کو زلزلہ سے برباد کر دیا گیا، قوم لوط کو الٹ کر ہوا نے گرا دی، قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دی گئی. مگر اے ایمان والو، آؤ آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جلوہ دیکھو. کفار مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے. جب ہمارے نبی پر بات آتی تھی، جب ہمارے نبی نے کئی رستے سے گزرتے تو رستے میں کانٹیاں بچھا دیا کرتے تھے. جب ہمارے نبی چلتے تھے تو سارے لوگ پتھر مارا کرتے تھے. ایسے ماحول میں بھی ہمارے نبی بددعا نہیں کرتے تھے لیکن ان پر رحمت کی بارش کی دعا فرماتے تھے. اور یہ عالم تھا ابو جہل کا اور دوسرے مشرکین کا کہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ اگر تیرا محبوب حق پر ہے، تیرے قرآن مجید حق پر ہے، تیرا دین حق پر ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو. اللہ اکبر. جب تک ہمارے نبی اس دنیا پر جلوگر ہے، جب تک کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا. محترم سامعین کرام، کافروں کے لیے بھی ہمارے نبی دعائے رحمت کی فرماتے تھے. کافروں کے لیے بھی ہم تو امت ہیں لیکن امت کے علاوہ کافروں پر بھی آپ کے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے. میدان احد کا ایک واقعہ سناتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. میدان احد میں کفار مشرکین نے پتھر مار کر ہمارے نبی کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. میدان احد میں ہمارے نبی کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا سارے جسم مبارک خون سے بھر گیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلوگر ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ
زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے اور اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا